جب ہمارے گھر میں کوئی مرتا ہے تو ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، لیکن ایک ہمارا بیمار امام ہے جو اپنے رونے والوں کو جب یاد کر لیا کرتا تھا آنکھوں سے خون کے آنسو روتے تھے۔ مرثیے کے چند بس سے نو نہال گلے تر کا فاتحہ، گلے تر کا فاتحہ، سجاد دے رہے ہیں 72 کا فاتحہ، 72 کا فاتحہ۔ او غش آ گیا رباب کو زندان شام میں، زندان شام میں، ارے غش آ گیا رباب کو زندان شام میں، زندان شام میں، ارے ہونے لگا جو شاہ کی دختر کا فاتحہ، دختر کا فاتحہ، اور زینب پچاڑے کھاتی تھی کربل کی خاک پر، کربل کی خاک پر، زینب پچاڑے کھاتی تھی کربل کی خاک پر، کربل کی خاک پر، ارے ہونے لگا جوان اور محمد کا فاتحہ، محمد کا فاتحہ، اور غش آ گیا رباب کو جلتی زمین پر، جلتی زمین پر، غش آ گیا رباب کو جلتی زمین پر، جلتی زمین پر، ارے ہونے لگا جب علی اصغر کا فاتحہ، اصغر کا فاتحہ، اور تورا کے فرش خاک پہ بیمار گر پڑے، ارے بیمار گر پڑے، ارے تورا کے فرش خاک پہ بیمار گر پڑے، بیمار گر پڑے، ارے دینے اٹھے جو شہ کے برادر کا فاتحہ، برادر کا فاتحہ، اگر روٹیاں تھی خشک تو پانی بھی گرم تھا، پانی بھی گرم تھا، ارے اگر روٹیاں تھی خشک تو پانی بھی گرم تھا، پانی بھی گرم تھا، ارے شان سے ہوا تھا 72 کا فاتحہ، 72 کا فاتحہ۔ مولانا عباس کے حوالے سے کہ اللہ کی مرضی کے خریدار ہے حیدر، اللہ کی مرضی کے خریدار ہے حیدر،
پھر روز نمازوں میں یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہ اللہ کی مرضی کی خریدار ہے حیدر، پھر روز نمازوں میں یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ ارے دنیا کو عطا کرتے ہیں منہ مانگی مرادیں، دنیا کو عطا کرتے ہیں منہ مانگی مرادیں، کیا خاص ہے جو شیر خدا مانگ رہے ہیں؟ کہ اللہ کی مرضی کے خریدار ہے حیدر، پھر روز نمازوں میں یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا کو عطا کرتے ہیں منہ مانگی مرادیں، کیا خاص ہے جو شیر خدا مانگ رہے ہیں؟ ارے راہب کو دیے 7 پسر بیٹے نے ان کے، راہب کو دیے 7 پسر بیٹے نے ان کے، ایک بیٹے کی خاطر یہ دعا مانگ رہے ہیں، ایک بیٹے کی خاطر یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اور کیوں مانگی تھی دعا؟ اس کے حوالے سے کہ کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا، کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا، کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا، کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا؟ ارے کون کہتا ہے کہ حیدر نے بہادر عباس اپنے اظہار شجاعت کے لیے مانگا تھا؟ کون کہتا ہے کہ حیدر نے بہادر عباس اپنے اظہار شجاعت کے لیے مانگا تھا؟ ارے جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین، کہ جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین، اس امانت کی حفاظت کے لیے مانگا تھا، اس امانت کی حفاظت کے لیے مانگا تھا۔ اور زندگی بھر کی دعاؤں میں فقط ایک بیٹا اپنے شبیر کی نصرت کے لیے مانگا تھا، اپنے شبیر کی نصرت کے لیے مانگا تھا۔ بہت بلند سلوات۔ مولا عباس کے والد سال مصر کہ سر در عباس غازی پر جھکانا چاہیے، سر در عباس غازی پر جھکانا چاہیے، آسماں ہونے کا کوئی تو بہانہ چاہیے، اور خون کے صحرے بہت کم ہیں علمدار حسین، تیرے پرچم پہ تو ہاتھوں کو چڑھانا چاہیے، تیرے پرچم پہ تو ہاتھوں کو چڑھانا چاہیے۔ بہت بلند سلوات۔ کہ عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے، عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے، عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے، اور 12 امام مذہب اسلام کے ہوئے، یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے، یہ مذہب وفا کا اکیلا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورۃ حمد اور 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ شمیم زہرا بنت سید مظاہر حسین مرحوم فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين صاحب كعبة قوسين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصبی حقوقهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب
عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ معزز سامعین و برادران ایمانی، چونکہ ایک مرحومہ کے وصال ثواب کی مجلس ہے اور یہ جو آہستہ آہستہ ہم شام کی طرف داخل ہو رہے ہیں، یعنی شب آ رہی ہے، یہ شب جمعہ کہلاتی ہے۔ اس شب کے لیے معصومین نے بھی حکم دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھیے۔ ان میں بہت سی دعاؤں میں یہ بھی ہے کہ آپ شب جمعہ حدیث قصہ ضرور پڑھا کریں۔ یہ ہمارے ہاں حدیث قصہ کا کانسیپٹ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس کا پہلا ایک عمل میں آپ کی خدمت میں خود جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے، یہ حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعا تمہاری قبول نہیں ہو رہی ہے، پریشانی کے عالم میں ہو، تو 40 دن حدیث قصہ ایک ہی وقت میں پڑھ لو، تمہاری دعا 40ویں دن ضرور قبول ہو۔ دیکھیے ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ قرآن میں اس آیت کا جو ذکر ہے، انما یرید اللہ، اور یہ جو حدیث قصہ ہے، یہ یوں سمجھیے کہ اس کی تفسیر ہے۔ حدیث قصہ کس سے روایت ہے؟ کہ صاحب فاطمہ زہرا سے۔ حدیث قصہ کے معنی کیا ہے؟ حدیث قصہ کے معنی ہے چادر کی گفتگو، چادر کی بات چیت۔ تو جو چادر کی بات چیت ہے، اسی اعتبار سے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قصہ۔ قصہ کہتے ہیں چادر کو، اور حدیث کہتے ہیں گفتگو کو۔ تو چادر کی بات کیا ہے؟ کہ صاحب پہلے یہ دیکھا جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی بات ہے، ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات صحیح ہو، بھلے وہ صحیح ہو لیکن اتنی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی یہیں کا بیٹھا ہوا بزرگ کہہ دے تو اس کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی۔ اگر اسی بات کو ایک عالم کہہ دے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جائے گی۔ اگر اسی بات کو ایک عالم بیان کر دے تو اس کی اہمیت فتوے کی شکل ہو جائے گی، بن جائے گی۔ اگر اسی بات کو نبی یا امام بیان کر دے تو پھر حدیث بن جائے گی، ہر مسلمان کو ماننا پڑے گا۔ اور اگر اسی بات کو اللہ بیان کر دے تو پھر قرآن کی آیت بن جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے بات تو وہی ہے جو اس بچے نے کہی، اور عالم نے کہی، آپ نے کہی، عالم نے کہی، لیکن جیسے جیسے شخصیت بدلتی چلی گئی، بات کا بھی وزن بڑھتا چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں اسلام میں حدیثیں ہیں، تاریخیں ہیں، جو بات ہے، گفتگو ہے، وہ ہمارے اعتبار سے نہیں ہے، شخصیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ حدیث قصہ پہلی روایت کس سے ہے؟ کہ صاحب پہلی روایت جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اب یہ نام تو آپ لے لیتے ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری، بس تمہید ہے 5 منٹ کی، لیکن ان کی منزلت کو، ان کے مقام کو اگر آپ سمجھنا ہو، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری یہ پیغمبر اسلام کے بڑے قریبی صحابیوں میں تھے جناب جابر، اور ان کے کچھ فضیلتیں ہیں جو واقعاً اس دور میں کسی صحابی کو فضیلت نہیں مل پائی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ جناب جابر وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے امام حسین کی قبر کی سب سے پہلے زیارت کی۔ یہ جناب جابر۔ اب میں ایک اور آپ سے کوشچن کر رہا ہوں، امام حسین کی آپ بھی زیارت کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، تمام لوگ کر رہے ہیں، یہ زیارت تو کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مسلمان یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ صاحب یہ امام حسین کے دور کی بات ہے، زیارت پہ لوگ گئے ہوں گے، اس کا کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے۔ مسلمان کون سا ثبوت چاہتے ہیں؟ مسلمان اسی ثبوت کو معتبر مانتے ہیں کہ جس میں ازواج رسول بھی شامل ہوں، جس میں اصحاب رسول بھی شامل ہوں۔ لہٰذا اب قبر امام حسین کی زیارت کے لیے
سب سے پہلے جس نے زیارت کی ہے وہ اصحاب رسول میں سے ہیں، یعنی رسول کے صحابی نے زیارت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر انہیں اہل بیت کی وجہ سے نہیں مانتے ہو تو کم سے کم صحابہ کی وجہ سے مان لو۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد، ایک بآواز بلند صلوات پڑھے محمد۔ اگر تم اہل بیت کی وجہ سے انہیں محترم نہیں مان رہے ہو، سمجھ رہے ہو، تو کم سے کم صحابہ کی وجہ سے محترم مان، صحابہ کی وجہ سے۔ اچھا دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں وہ اس پہ بہت سال بھر سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا آپ تیاری کریے۔ ہمارے یہاں کہا صاحب مولانا آپ دیکھیے میں اتنی مجلسیں سنتا ہوں، امام حسین کے مصائب سے لوگوں کو وابستگی رہتی، کس سن میں پیدا ہوئے، اس ایک سال میں مثلا سن 4 ہجری میں کیا عمل ہوا، سن 5 ہجری میں کیا کیا، سن 6 ہجری میں آپ کی کیا فضیلتیں، تو کم سے کم ہجرت کے اعتبار سے اس سن میں یہ عمل ہوا، اس سن میں یہ امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ تو بہرحال تیاری ان کی بات سچ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو خالی شہادت کے عنوان سے نہ سنا جائے بلکہ فضیلت کے بھی عنوان سے سنا جائے۔ متوجہ ہے، امام حسین کو خالی شہادت کے عنوان سے نہ سنا جائے بلکہ امام حسین علیہ السلام کو فضیلت کے عنوان سے بھی سنا جائے۔ اور اس کی دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ امام حسین علیہ السلام وہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی کتابوں میں دیکھیے، ایک مسلمانوں کے بہت بڑے صحابی ہیں، بڑا محترم مانے جاتے ہیں، جناب ابو ہریرہ۔ اب وہ جا رہے ہوں، امام حسین علیہ السلام لکھا ہے کہ راستے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور فوراً انہوں نے اٹھایا اور گود میں لیا اور ان کے نالین کو اپنے آپ صاف کرنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں، یہ بچہ ہے۔ کہا بزرگی پہ نہ جاؤ، اس کے بچپنے پر ہماری بزرگی قربان ہو جائے۔ ارے آپ سنیں، اس کے بچپنے پر ہماری بزرگی قربان ہو جائے۔ کہا آپ نے اپنی ردا سے، اپنی ابا سے اس کی نالین کو صاف کیا، یہ کیا رتبہ؟ کہا یہ تو رتبہ خالی ردا کا مسئلہ ہے، اگر اس سے بہتر بھی میرے پاس کوئی چیز ہوتی تو میں اپنی پلکوں سے حسین کے نالین کو صاف کرتا۔ عزیزوں ابھی میرے پاس وہ کتاب رکھی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم ٹینشن میں نہیں مانتے، ٹینشن میں نہیں مانتے۔ لکھنؤ میں ایک بہت بڑے عالم دین سے سوال کیا گیا کہ آپ مولا علی کی دشمنی میں، اب آپ متوجہ ہو کہ امیر شام کو اوپر درجہ دیتے ہیں، یہ علی کی دشمنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ آپ نے بے شک سچ کہا۔ کہا اب یہ بتائیے دونوں کا مقام کیا ہے؟ کہا کہ مقام اگر پوچھنا چاہتے ہو، میرے پاس کتاب رکھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کہا اگر مقام پوچھنا چاہتے ہو تو امیر شام اگر مولا علی کی نالین کو، تسمے کو، یعنی ڈوری کو، علی کی نالین کے تسمے کو سیدھا کر دے تو یہ اس کی فضیلت میں شمار ہوگا۔ اب آپ متوجہ، یہ اس کی فضیلت میں شمار ہوگا، یہ ان کا رتبہ کہا جائے گا، اس لیے کہ انہیں یہ موقع ملا ہے کہ علی کے نالین کے تسمے کھولنے کا انہیں موقع ملا۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ نالین کون ہے؟ مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، فرماتے ہیں ابن عباس یہ بتاؤ اس نالین کی قیمت کیا ہوگی؟ تو کہا مولا اتنی بار یہ نالینیں پھٹی ہیں، پرانی ہو چکی ہیں، ان کو آپ نے درست کیا، اب اس کی قیمت 1 درہم سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ میری نظر میں یہ ساری خلافت و حکومت ایک طرف، میری نالین ایک طرف۔ ارے کیا سن رہے ہیں؟ یہ تمہاری حکومت و خلافت ایک طرف، میری نالین ایک طرف۔ کہا یا علی میں سمجھا نہیں۔ کہا میں تمہاری حکومت و خلافت سے بہتر اپنی اس نالین کو سمجھتا ہوں۔ یا علی کیوں؟ کہا یہ بھی کوئی حکومت و خلافت ہے کہ کبھی اس کے ہاتھ میں، کبھی اس کے ہاتھ میں، کبھی اس کے ہاتھ میں، یہ بھلا میری نالین ہے، میرے ہی قدموں میں ہے، کسی اور کے پاس نہیں گئی۔ جبکہ نالین نبی نے آگے پھر علی نے فرمایا یہ نالین کم سے کم وہ ہے کہ جو عرش اعلیٰ تک پہنچ چکی۔ متوجہ ہو کر سنیں گے، یہ نالین عرش اعلیٰ تک۔ اب آپ کہیں گے تو میں ایک جملہ روک رہا ہوں، عرش اعلیٰ آپ نے سن لیا اور میں نے پڑھ لیا۔ پیغمبر اسلام کی نالین کی آج کوئی اگر قیمت دینا، دیکھیے شوز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے تو قیمت بلند ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ابھی آپ نے سنا ہوگا منتظر زیدی عراق کے رہنے والے صحافی تھے،
اور امریکہ سے دورہ کرنے کے لیے بش آیا تھا، اور جو بھی ہوئی بدتمیزی تو انہوں نے جوتے کو اچھال دیا۔ میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ان کے اس نالین کی قیمت، اس شوز کی قیمت لاکھوں ڈالر پہنچ گئی تھی۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ وہی نالین ہے جس سے باطل کو آئینہ بنا کے دکھایا گیا۔ ارے صلوات پڑھیں محمد آل محمد، ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ چیز کی ویلو کم ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ اس پہ نہ جائیے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ویلو اس کے پیسے پہ ہوتا ہے۔ جو میں ٹوپی پہنے ہوں یہ میں چوک سے لاتا ہوں، اکثر یہ 250، 300، 500 کا، لیکن اکثر میں جو جوتا پہنتا ہوں وہ 2500 اور 3000۔ تو قیمت میں تو نالین کی قیمت زیادہ ہے، شوز کی، اور ٹوپی کی قیمت کم ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوز کی قیمت زیادہ ہے تو اس کو سر پہ رکھ لیا جائے، ٹوپی کی قیمت کم ہے تو اس کو پیروں میں رکھ لیا جائے، نہیں، جو چیز جہاں کے لیے بنی ہے اس کو وہاں پہ رکھا جائے تو وہ چیز زیبا دیتی ہے۔ میں صحابہ کا منکر نہیں ہوں، لیکن ان کو قدموں کے لیے بنایا گیا ہے، یہ نبی کے قدموں میں رہیں گے تو یہ اچھے لگیں گے۔ اہل بیت کو نبی کے دوش کے لیے بنایا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد، ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے دوست بھی آ گئے، جمعے میں مجلس سنتے ہیں، یہاں بھی ایک صلوات اور پڑھیں محمد آل محمد۔ تو دیکھیے شوز کی قیمت زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو سر پہ رکھ لیا جائے، اور نالین کی قیمت کم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے پیروں میں لیا ہے۔ یہ جس چیز کے لیے بنائی گئی اسی کے لیے زیبا دیتی۔ ٹوپی چاہے 5 روپے کی ہو وہ سر پہ ہی لگائی جائے گی، نالین چاہے آپ 50,000 کا لائیں قدموں میں ہی رکھا جائے گا۔ تو میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ صحابہ کے کوئی عظمت کا ایسا نہیں کہ قائل نہیں، لیکن صحابہ بنے ہیں نبی کی نالین پاک کو سیدھا کرنے کے لیے، اور اہل بیت جو بنے ہیں وہ نبی کے دوش پہ آنے کے لیے۔ صحیح بات ہے، ہم ان کے بھی منکر نہیں ہیں، ان کا کام جو ہے وہ ان کو کرنا ہے، اور جو اہل بیت کا کام ہے وہ ان کو کرنا ہے۔ تو جو میں دلیل آپ کی خدمت میں دے رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ اس سے آپ پہچانیے کہ واقعاً اللہ نے اپنے رسول کی ویلو کو کیا بنایا، اور جب رسول کی ویلو سمجھ میں آ رہے برابر سنتے ہیں، بس مجھے توجہ دلانا ہے اور آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرنا ہے تاکہ وہاں تک یہ گفتگو، یہ بات پہنچ جائے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ طہارت کا اعلان، اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہوا، لیکن اس طہارت میں کیا ہے؟ دیکھیے طہارت میں چیزیں جو آتی ہیں، مثلا قرآن یہ طاہر ہے، اہل بیت یہ طاہر ہے، رسول یہ طاہر ہے، یہ سب چیزیں پاک و پاکیزہ ہیں، مگر اس کی بھی میں مثال دے رہا ہوں، اسے آپ چاہے جیسے سمجھیں۔ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو طہارت تو ہوتی ہے، لیکن اگر وہ نجس ہو جائے تو کم سے کم اسے 3 پانی سے پاک کیا جائے۔ ہاں، یعنی ہر نجاست چاہتی ہے کہ اگر ہمیں نجاست سے ہٹانا ہے تو کم سے کم اسے 3 پانی سے پاک کیا جائے۔ شاید آپ کے منزل وہاں تک نہیں پہنچی، مثلا آپ وضو کرتے ہیں، وضو میں اگر ایک بچے سے پوچھ دیا جائے کہ بھیا یہ بتائیے کہ واجب کیا ہے اور مستحب کیا ہے، سنت کیا ہے، تو ہر شخص جانتا ہے وضو میں چہرہ دھلنا واجب ہے، اور یہ گھٹے سے ہاتھوں کو دھلنا کوہنیوں سے واجب ہے، اور سر کا مسح اور پیر کا مسح، یہ 3 چیزیں واجبات میں۔ سنت میں کیا ہے کہ صاحب یہ گھٹوں سے ہاتھ دھلنا سنت، یہ کلی کرنا سنت، یہ ناک میں پانی ڈالنا۔ اگر موقع بالکل نہیں ہے، نماز تنگ ہو رہی ہے، تو خالی آپ چہرے پہ نیت کر کے پانی ڈالیے، ہو گیا، کونیوں کو دھلیے، سر کا مسح ہو گیا، لیکن وقت ہے تو آپ مکمل وضو کریے۔ یہ شریعت نے کیوں رکھا؟ یہ تینوں چیزیں سنت ہیں، متوجہ ہو کر سنیں گے۔ یہ اس لیے رکھا ہے کہ جب پانی آپ وضو کر رہے ہیں، اہم عبادت ادا کر رہے ہیں، تو یہ پتہ تو چلے کہ پانی نجس ہے کہ پاک ہے۔ اچھا پتہ کیسے چلے گا؟ شریعت نے بتایا ہے کہ پانی میں 3 باتیں اگر آ جائیں تو پانی نجس ہے، پاک پانی بھی نجس۔ کیسے؟ کہا رنگ بدل جائے، یا مزہ بدل جائے،
یا بدبو آنے لگے تو پانی نجس، اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، اس سے آپ غسل نہیں کر سکتے، رنگ بدل جائے یا مزہ بدل جائے یا بدبو آنے لگے تو یہ کیسے آپ پتہ لگائیں گے کہ رنگ بدلا ہے کہ مزہ بدلا ہے کہ بدبو؟ انہوں نے کہا صاحب پہلے ہم ہاتھ دھلیں گے، اب جو ہاتھوں میں لیا تو پانی کا کلر بتا رہا ہے، دیکھیے متوجہ ہے، پانی کا کلر بتا رہا ہے کہ ہم کیسے ہیں، تو اب ایک بات تو کلیئر ہو گئی، کلر اچھا ہے تو آپ نے ہاتھ دھل لیا۔ اچھا اگر اب بھی آپ کو پتہ نہیں چل پایا کسی وجہ سے تو ہم نے کلی کی، تو جب کلی کی تو مزہ بتا دے گا، رنگ بدل جائے یا مزہ بدل جائے، تو اب کلی کرنے سے مزہ بتا رہا ہے کہ پانی صحیح ہے کہ غلط۔ اچھا اب بھی نہیں پتہ چل پایا تو ہم ناک تک پانی لے گئے، اب ہم نے سونگھ کر بتا دیا کہ پانی نجس ہے کہ پاک، پانی صحیح ہے کہ خراب۔ تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ چونکہ تمہیں طہارت کرنی ہے، تمہیں وضو کرنا ہے، تو جب تک پانی میں 3 نجاستیں ہوں گی تمہارا نہ وضو صحیح رہے گا نہ تمہارا غسل صحیح رہے گا۔ اب یہ چاہے آپ جیسے سمجھیے، اما یہ پانی میں تینوں آ جائیں تو پانی کو نجس کر دے، تینوں اسلام میں آ جائیں تو اسلام کو نجس کر دے۔ صلوات پڑھیں محمد یہ پانی ہے ہمارے ہاں اسلام میں، اس کے بہت اہمیت ہے عزیزوں، جس کے لیے میں نے زحمت دی تھی کہ یہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بڑے مقدس صحابی گزرے اور پیغمبر اسلام کے ہر موقع پہ مدد کی۔ میں پھر کسی موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، اتنا آپ سمجھیے کہ یہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی، مولا علی کے پیچھے نماز پڑھی، امام حسن کے پیچھے نماز پڑھی، امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی، زین العابدین کے پیچھے نماز پڑھی اور محمد باقر کے پیچھے نماز پڑھی، 6 معصوموں کے پیچھے نماز پڑھی، یہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ اور انہوں نے پیغمبر نے بہت کچھ دیا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو عرض کر دوں گا، آج مجھے جلدی آگے جانا ہے کہ یہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہے۔ ان کا پہلا شرف کیا ہے کہ یہ حدیث قصہ کے راوی ان جابر ابن عبداللہ انصاری۔ دوسرا شرف کیا ہے کہ یہ امام حسین کے قبر کے پہلے زائر ہیں۔ اچھا دیکھیے سب سے پہلے زائر کون ہے کہ صاحب امام حسین علیہ السلام کے قبر کے پہلے زائر جناب جابر ابن عبداللہ۔ 2 باتیں ہو گئی۔ اب آ جائیے حدیث قصہ میں، اب دوسری روایت کس سے ہے کہ دوسری روایت ان فاطمۃ الزہرا، فاطمہ زہرا سے روایت کا صاحب روایت کیا ہے؟ کہا میرے بابا میرے گھر میں تشریف لائے اور کہا کہ فی بدنی ذوفہ، یہی تو آپ پڑھتے ہیں، بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا اس کا مطلب ہے بدن کا لفظ استعمال کیا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں بدن کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے عربی میں ایک لفظ آتا ہے جسم، ایک لفظ آتا ہے جسد، ایک لفظ آتا ہے بدن۔ یہ تینوں عربی میں لفظ آئے اور تینوں کے معنی بدن ہی، لیکن فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ دیکھیے ہر چیز میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا آپ قرآن پڑھیے گا، میں تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، قرآن میں لفظ والد بھی آیا ہے اور لفظ اب بھی آیا ہے۔ اب معنی عربی میں باپ کے ہوتے ہیں اور والد معنی بھی عربی میں باپ کے ہوتے ہیں، جیسے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ قرآن کریم کی آیت میں، یا اور آپ آ جائیے رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تو والد کہیں نہ رہے، یا والدین ماں باپ اور والد باپ۔ لیکن عربی میں اور کیا لفظ آیا ہے؟ اب کہتے ہیں عربی میں باپ کو، اور کہتے ہیں عربی میں ماں کو۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے والد اس باپ کو کہتے ہیں جس سے انسان پیدا ہو، باپ اسے کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ پیدا ہو، نسبت سے باپ ہو جاتا ہے۔ جیسے پیغمبر نے فرمایا ہر شخص کے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس نے پیدا کیا، ایک وہ جس نے تعلیم دی، عرض کر رہا ہوں، ایک وہ جس نے پیدا کیا، ایک وہ جس نے تعلیم دی یعنی ٹیچر یعنی معلم، اور ایک وہ جس نے اپنی بیٹی دی۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ ایک وہ جس نے پیدا کیا، تو جس نے پیدا کیا اسے آپ والد کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ٹیچر ہے وہ باپ کہا جائے گا، والد نہیں کہا جائے گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ لیکن جو سسر ہے وہ اب میں آئے گا، والد میں نہیں آئے گا۔ بھئی اسی لیے تو نبی نے فرمایا
کہ انا و علی ابویہ ھذہ الامہ، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں. ارے متوجہ ہے، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں. یہ کیوں کہا؟ نبی بتانا چاہتے مسلمانوں خالی اس پہ نہ خوش ہو جانا کہ ہماری بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ہم بھی تو تمہارے باپ ہیں. ہائے ہائے ہائے، ارے صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اسلام میں جو باپ کا بھی حق ہے. تو عزیزوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ایک لفظ ہے جسد. جسد کے معنی بھی جسم کے ہیں، اور جسم اس کے معنی بھی جسم کے ہیں، اور بدن اس کے معنی بھی جسم ہے. جسد عربی میں اس جسم کو کہتے ہیں کہ پورا جسم ہو مگر روح نکال لی جائے. یہ اب جسد ہوگا، جسم نہیں ہے. کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ جسم خاکی فلاں قبرستان میں دفن ہونے جا رہا ہے. یہی اعلان ہوگا مسجدوں سے، فلاں کا جسد خاکی فلاں قبرستان میں جا. تو جسد اسے کہتے ہیں جس میں جسم ہو روح نہ ہو. اچھا جسم اسے کہتے ہیں کہ جس میں پورا جسم بھی ہو اور روح بھی ہو. اچھا بدن کسے کہتے ہیں؟ کہ بدن اسے کہتے ہیں کہ پورا جسم ہو مگر سر نہ ہو. تو جس میں سر نہیں ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ بدن. اب اگر سر کہنا ہوگا تو آپ الگ سے کہیں گے. اب میں مثال بھی دے دوں. ہمارے ہاں اکثر آپ دیکھ لیں اخباروں میں اور ٹی وی پہ ایڈ آتا ہے کہ صاحب یہ فلاں ٹیبلٹ جو بنائی گئی ہے یہ سر درد اور بدن درد. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ارے کہہ دیتے بدن درد کے لیے ہے. یہ کیوں کہا سر درد اور بدن درد؟ اس کا مطلب آج کے دنیا کے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بدن میں سر نہیں ہے. آئے آئے متوجہ ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. آج کی سائنس بھی یہ سمجھ رہی کہ بدن میں سر نہیں، سر درد اور بدن درد. اس کا مطلب بدن الگ ہے اور سر الگ ہے. تو یہی لفظ نبی نے حدیث قصہ میں استعمال کیا. کیا کہا؟ فی بدنی ذوفا، بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. تو بدن جب کہا تو نبی کا مراد اب سر نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ کہتے کہ میں اپنے جسم میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، جسم میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. یہ بدن کیوں کہا؟ کہ اگر میں کہہ دیتا کہ فی جسمی ذوفا، میرے جسم میں ذوف ہے، تو مسلمان کہتے ذوف کا اثر یہاں پہ آ گیا. ارے کیا سن رہے ہیں؟ ذوف کا اثر یہاں پہ آ گیا. لہذا میں نے کہا ہے کہ فی بدنی ذوفا، میرے بدن میں ذوف ہے. یعنی ذوف اگر ہے بھی تو ذوف یہاں تک ہے، ذوف یہاں پر نہیں آیا. اب تم میرے ذہن پہ الزام نہ لگانا، اس لیے کہ نبوت کے ذہن پہ ذوف آ ہی نہیں سکتا، بیماری نبی کے ذہن پر آ ہی نہیں سکتی. ارے نبی تو بہت دور ہے. جب ہمارے یہاں کا عام گنہگار خاطی انسان جب اس کے لیے آخر وقت ملا یہ کہتا ہے حدیث پڑھ کر تلقین پڑھ کر اسمع افہم، تو سن تو سمجھ، تو سننے کا تعلق کانوں سے ہے، سمجھنے کا تعلق ذہن سے ہے. شریعت یہی تو بتانا چاہ رہی ہے. ارے ملاؤں تم اب تک میرے نبی کی شان کو نہیں جانے. اما جب ہمارا عام مرنے والا مرنے کے بعد بھی اپنے ذہن کو خراب نہیں کر سکتا تو میرا نبی بخار میں اپنے ذہن کو کیسے خراب کر؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد. سمجھو تو اسلام ہے اور اسلام کو بتانا بھی ضروری. اچھا دیکھیں اسی لیے مولا علی نے فرمایا، دیکھیں یہ جناب سیدہ سے روایت، یہ کائنات میں معصومہ ہے. مولا علی نے فرمایا کہ ہر عورت میں 3 نقص ہیں، اور میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ تک بات بھی پہنچ جائے. نمبر 1 شہادت میں نقص. شہادت کا مطلب گواہی. کیوں؟ شریعت نے کہا ہے کہ عورت کی عقل کم، وہ جذبات، دیکھیے یہ بھی کہا کتابوں میں معصوم نے فرمایا مرد کے عقل آگے ہوتی ہے جذبات پیچھے، عورت کے جذبات آگے ہوتے ہیں عقل پیچھے. اگر یہ جذبات نہ ہوتے عورت کے تو بچہ روتا رہتا، جیسے باپ بیٹھ جائے ویسے ماں بھی بیٹھی رہتی. صلوات پڑھے محمد آل محمد. ایک آواز بلند صلوات پڑھے محمد آل. عورت کے جذبات آگے،
عقل پیچھے، تو جذبات کی بنا پر وہ بچے کی طرف لپکتی، اور جذبات میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ جلدی صحیح نہیں ہوتا. اسی لیے شریعت نے کہا ہے طلاق کا اختیار مرد کو ہے، عورت کو نہیں. اس لیے کہ عورت جب فیصلہ کرے گی تو جذبات میں کرے گی، مرد بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے. بہت سی چیزیں ہیں عزیز و ملاحظہ کرے تو نبی مولا علی نے نہج البلاغہ میں کیا فرمایا کہ عورت شہادت کے اعتبار سے تنہا، کمزور، ناقص ہے. کیا مطلب؟ ایک آدمی کے مقابل میں 2 عورتوں کی گواہی ہوگی تب پوری ہوگی. کتنے؟ 2 عورتوں کی گواہی. دوسرے نبی مولا علی نے فرمایا کہ عورت کا عبادت میں بھی نقص. بڑے ادب سے جملہ کر رہا ہوں. کیا مطلب؟ مرد کے لیے نماز کسی وقت معافی نہیں، مگر عورت کے لیے کچھ ایام کے لیے نماز کی معافی ہے. دیکھیے اس کا مطلب مولا فرماتے ہیں کہ اس کی عبادت میں بھی نقص. اگر عبادت میں نقص نہ ہوتا تو کچھ دن کے لیے عبادت اٹھا کیوں لی جاتی؟ تو اور آگے مولا فرماتے ہیں کہ عورت کے میراث میں بھی نقص. کیا مطلب؟ بھائی ایک مرد کا ملاحظہ کریں گے، ایک مرد کے مقابل میں جو میراث بڑھتی ہے تو جتنی ایک مرد کو میراث ملے گی اتنی 2 عورتوں کو ملے گی. اس لیے کہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ مرد طاقتور ہوتا ہے، عورت کمزور ہوتی ہے. طاقتور کا حصہ زیادہ ہے، کمزور کا حصہ کم ہے. شریعت میں مولا علی نے اس لیے فرمایا عورت کا میراث میں ایک گہرا حصہ ہے اور مرد کا میراث میں 2 حصہ. یعنی اگر کوئی پلاٹ ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، 2 حصے لڑکے کو ملے گا اور 1 حصہ بیٹی کا. تو یہ کیا کہا مولا علی نے؟ مرد طاقتور ہے لہذا اس کا 2 حصہ شریعت نے رکھا، عورت کمزور ہے، ایک گہرا حصہ. یہ بات آپ سنتے جائیے اور ذہن میں رکھتے جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جو طاقتور ہے اس کی خوراک اور غذا کے اعتبار سے اسے میراث دی جائے گی. اب یہ سمجھیے خیبر مولا علی نے فتح کیا، مال غنیمت مولا علی کی وجہ سے ملا. جب مل گیا تو نبی نے علی کو 2 حصہ دیا، آپ چاہے جیسے سنیے، اور صحابہ کو ایک گہرا حصہ دیا. اتنی دیر پڑھنے کا مطلب بھی یہی تھا. علی کو 2 حصہ دیا، صحابہ کو ایک گہرا حصہ دیا. اگر لے لیتے تو کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اکڑ گئے کہ یا رسول اللہ یہ علی کو 2 حصہ کیوں ملا اور ہمیں ایک گہرا حصہ کیوں نہیں ملا؟ ہم نے بھی تو محنت کی تھی. یہ الگ بات ہے کہ ہم بھاگ کے آ گئے تھے. متوجہ ہو کر سنیں گے، محنت تو بھاگنے میں بھی ہے، متوجہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ علی کے نصیب میں خیبر تھا، علی نے خیبر کو اگھاڑا، لیکن محنت تو ہم نے کی، محنت میں تو کمی نہیں رہی. مگر علی کو 2 حصہ کیوں دیا؟ ہمیں گہرا حصہ اگر لے لیتے تو ایک گہرا حصہ بھی کم نہیں تھا. آپ پڑھ لیجیے. مگر اس وقت جیسے ہی سوال کیا تو نبی نے بھی مسکرا کے کہا اچھا پوچھ رہے ہو صحابہ تو سنو، قرآن میں اللہ نے آیت بھیج دی ہے کہ مرد طاقتور ہے اس کا 2 حصہ، عورت کمزور ہے اس کا گہرا حصہ. صلوات پڑھے محمد علیہ. دیکھیے یہ مولا علی نے فرمایا ہے 3 چیزوں میں عورت کے نقص ہے. لیکن اب آپ آگے فرماتے ہیں مگر جناب زہرا کے لیے کوئی نقص نہیں. جو ہمارے ہاں لفظ اردو میں بولا جاتا ہے نقص، اصل لفظ یہ ہے نقص. اس کو اردو میں ٹیڑھا میڑھا کر کے بولا جاتا ہے. نقص کوئی لفظ نہیں ہے اردو میں، آپ دیکھیے گا نقص ہے، اس لیے عربی کا لفظ بھی وہی آیا. تو عزیزوں شہادت میں فاطمہ زہرا کے لیے بتایا کہ اکیلی عورتوں کی طرف سے گواہی دینے کے لیے گئی. اب آپ سوچیں گے اب دوسرا جملہ، اسی لیے نبی نے فرمایا ہر عورت کچھ ایام کے لیے عبادت سے ہٹ جاتی ہے مگر زہرا اس جنت کی خاتون کا نام ہے کہ ادھر بیٹے کی ولادت ہے، ادھر فاطمہ مصلی عبادت پر ہے. اسی لیے تو نبی نے بطول فرمایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بطول ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی بتانا چاہتے ہیں، دیکھیے ملاحظہ کریں کہ شہادت میں کمی نہیں ہے، اس لیے کہ سب کے مقابل میں جناب فاطمہ زہرا نے تنہا گواہی دی. اور عبادت، سب کی عبادت عورتوں کو ہٹا لی جاتی ہے مگر فاطمہ زہرا کی عبادت مکمل نہیں. اب آ جائیے میراث.
مرد کے مقابل میں عورت کو، ظاہر سی بات ہے مرد کا دوہرا حصہ، عورت کا اکہرا حصہ. پوری نبی کی میراث فاطمہ کو ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ میراث میں بھی نقص نہیں ہے. اب جملہ آپ چاہے جیسے سنیں اور چاہے جس طرح سنیں، یعنی نبی نے بتا دیا دنیا کی ساری عورتیں ایک طرف، زہرا ایک طرف. اب میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسے آپ چاہے جیسے سنیے اور چاہے جس طرح سنیے. تاریخ میں نے ختم کر دی مجلس. تاریخ نے لکھا نبی کی ایک زوجہ تھی. جب نبی خدیجہ کا ذکر کرتے تھے تو وہ عورتوں میں ہوتا ہے، بہت اندر سے جلتی تھی. کو مرے ہوئے بہت دن گزر گئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ خدیجہ کا آپ ذکر کرتے ہیں، اس سے اچھی اچھی بیویاں تو اللہ نے آپ کو دی ہے. تو نبی کہہ دیتے تھے خاموش، جیسی خدیجہ میری زوجہ تھی اللہ نے مجھے ویسی زوجہ نہیں دی. متوجہ ہو جائے، اللہ نے جس طرح خدیجہ کو مجھے دیا تھا ویسی کوئی زوجہ نہیں ہے. کہ اللہ کے رسول ان میں کیا خوبی تھی؟ کہ پہلی یہ خوبی کہ خدیجہ نے اس وقت میری نبوت کی گواہی دی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. خدیجہ نے اس وقت کی نبوت کی گواہی دی. اشہد ان محمد رسول اللہ. مردوں میں علی تھے لیکن عورتوں میں خدیجہ نے گواہی دی. اس لیے جناب خدیجہ پیغمبر نے فرمایا کہ عورتوں میں جناب خدیجہ نے میری نبوت کی گواہی دی. دوسرا شرف کیا ہے اور کیا کرتے ہیں کہ خدیجہ اس ذات کا نام ہے. جب لوگ مجھے ابتر کہہ رہے تھے کہ یہ منقطع نسل ہے تو اللہ نے خدیجہ کے ذریعے سے مجھے زہرا عطا کی. آنے ملاحظہ کیا آپ نے؟ اللہ نے خدیجہ کے ذریعے سے مجھے زہرا عطا کی. تو خدیجہ نے میرے ہر اعتبار سے مدد کی، لہذا خدیجہ کے مقابل میں خدیجہ کی طرح کوئی نہیں. دیکھیں زوجہ زوجہ ہوتی. اب کہیے تو جملہ پھر عرض کروں، اسلام میں عورت وہی ہے جو مرد کے حکم میں چلے. بس نبی اگر منع کر دے، شریعت منع کر دے تو عورت کا پاور نہیں کہ گھر سے باہر قدم نکال دے. پیغمبر کے زمانے میں یوں ہی نہیں بہشت ہونے کی سند مل جاتی تھی. نبی گھر سے باہر گئے اور ایک صحابی تھا جس کی زوجہ تھی، اس کا باپ بیمار ہوا اور جب صحابی گیا اپنے گھر سے سفر پہ تو کہہ کے گیا تھا میں جا رہا ہوں، جب تک میں نہ آؤں تو گھر کے باہر نہ نکل. ادھر وہ چلا ادھر نبی آ گئے. باپ بیمار ہوا، خبر کی گئی تمہارے باپ بیمار ہیں. کہا مگر میرا شوہر منع کر کے گیا. یہاں تک کہ باپ کا انتقال ہو گیا، نبی کو خبر پہنچائی گئی. نبی نے فرمایا میرا بھی پاور نہیں ہے کہ شوہر منع کر جائے تو میں اسے گھر بھیج دوں. باپ کفن ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے میت چلنے کو ہے. نبی سے پوچھا گیا سرکار یہ محروم رہ جائے گی؟ کہ صرف اتنا کر لے کہ اس کے چہرے کو کھول دیا جائے اور جنازہ اس کے گھر کے قریب سے گزارا جائے اور وہ اپنی چھت سے پردے کی وجہ سے پردہ کر لے اور اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ لے. اس نے ویسے ہی کیا. تو نبی نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے. پیغمبر نے فرمایا کیوں؟ کہا شوہر کے حکم کے مطابق رہی. شوہر نے منع کر دیا تھا مگر یہ گھر سے باہر نہیں نکلی. باپ تھا مگر گھر سے باہر نہیں نکلی. باپ مر گیا، تدفین ہو گئی، گھر سے باہر نہیں نکلی. اس کا مطلب نبی بتا رہے ہیں کہ عورت وہی ہے جو شوہر کے حکم میں ہو. اور عورتوں کا کام اسی لیے شریعت نے گھر کا رکھا ہے، مرد کا کام باہر کا رکھا ہے. لفظوں کو بدل کر پھر کہہ رہا ہوں، عورتوں کا کام مکان کا ہے، مرد کا کام میدان کا ہے. کیا سن رہے؟ عورتوں کا کام مکان کا ہے اور مرد کا کام میدان کا ہے. اب اگر کوئی عورت ایسی نڈر ہو جائے کہ مکان سے میدان میں آ جائے تو یہ تعجب نہیں، بس جملہ ملاحظہ کریں گے. اسی لیے دیکھیے اپنی قوم کے بہت بڑے عالم دین قدر کیا کریے. انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، شیعت پہ بڑا احسان ہے. اسوۃ الرسول جیسی کتاب علامہ اولاد حیدر فوق بالگرامی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہمارے شیعہ حضرات جو پڑھتے ہیں وہ آدھی روایت پڑھتے ہیں. کیا آدھی روایت؟ کہ صاحب یہ پیغمبر نے جب چادر میں آ گئے تو ام المومنین جناب سلمہ، یہ وہ ہیں جو اہل بیت کی چاہنے والی تھی، جب یہ قصہ میں آ گئے تو انہوں نے چادر اٹھائی اور کہا اللہ کے رسول کیا میں بھی آ جاؤں؟ تو نبی نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، یا امت سلمہ انت علی الخیر و انت علی مکانک. انہوں نے لکھا
سارے شیعہ حضرات زیادہ تر خیر کی بات کرتے ہیں اور دوسرا جملہ چھوڑ دیں. نبی نے 2 جملے فرمائے. جب سلمہ نے کہا اللہ کے رسول، سلمہ نیک تھی، اہل بیت کی چاہنے والی، جب پنجتن اس میں آ گئے تو انہوں نے چادر کا گوشہ اٹھایا اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی آ جاؤں؟ تو پیغمبر نے جواب دیا یا امت سلمہ، پوری توجہ، انت علی الخیر و انت علی مکانک. سلمہ تم خیر پہ ہو اور تم اپنے مکان میں رہو. مکان کا ترجمہ مکان نہیں ہے، مکان کہتے ہیں عربی میں بیت کو، بیت مانے مکان. تو پھر مکان عربی لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ مکان کے معنی جگہ کے ہوتے ہیں. متوجہ ہوں، جہاں ہم بیٹھ گئے وہی آپ کا مکان، جہاں ہم بیٹھ گئے اتنی دیر کے لیے ہمارے لیے وہی مکان. تو مکان کے معنی جگہ ہے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ یا امت سلمہ انت علی الخیر وانت علی مکانک. سلمہ تم خیر پہ ہو، تم اپنے مکان میں رہو، یعنی اپنے آپ میں رہو، اپنی اوقات میں رہو. متوجہ ہو کر سنیں گے، اپنے آپ میں رہو، اپنی جگہ میں رہو. اتنا تو سمجھ لیجئے. اما جب مکان والی عورت کو پاور نہیں ہے کہ قصہ میں آ جائے تو میدان والی عورت کو کیا حق ہے کہ وہ قصہ میں آئے؟ صلوات پڑھے محمد. تو دیکھیے یہ سلمہ پیغمبر اسلام کی وہ زوجہ جن کا شرف یہ ہے، پہلا شرف کہ پیغمبر اسلام نے انہیں مٹی عطا کی تھی کربلا کی، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی انہیں مٹی عطا کی. کون سی مٹی؟ کربلا کی مٹی. یہ بڑی عجیب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب حسین کی شہادت سے پہلے کربلا کی مٹی کا بھی چرچا تھا. جبریل امین نے پیغمبر کو لا کے دی مٹی، اور امام حسین نے آخر وقت اپنی نانی سلمہ کو وہ مٹی دی. مٹی مٹی میں فرق ہے. کبھی مجھے موقع ملا تو عرض کروں گا. اپنے یہاں ایک بہت بڑے عالم دین نے کتاب لکھی. انہوں نے لکھا ہے، جن کا نظریہ ہے، پوری کتاب پڑھ لیجئے گا، ثابت زندگانی فاطمہ زہرا، اس میں یہ موجود ہے کہ جو جنت ہے اللہ کی وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے، انکمپلیٹ. کیسے؟ کہا کہ جب میدان محشر ہوگا، چونکہ ابھی جنت میں کچھ ایسی جگہ باقی ہے جہاں پر زمین بچھی نہیں ہے. جنت کے 2 پارٹس ہیں، جنت کے 2 حصے. ایک حصہ تو وہاں رہ گیا اور ایک حصہ زمین پہ رہ گیا. جو وہاں حصہ ہے وہ ہے جنت، لیکن اس جنت کا جو یہاں حصہ ہے وہ معصوم نے فرمایا وہ ہے کربلا. جب روز محشر ہوگا تو فرشتے اس کربلا کی زمین کو کاٹیں گے، پورے خطے کو، اور وہاں لے جا کر عرش پر جنت میں اس جگہ سے ملا دیں گے. تب وہ پوری جنت اللہ کی مکمل ہوگی. اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے، جنت 2 حصوں کا نام، ایک عرش کی جنت ہے، ایک فرش کی جنت ہے. مگر اب اسے کیا کہیے گا؟ عرش کی جنت پر بھی حسین کا قبضہ ہے. عرش کی جنت پر بھی حسین کا قبضہ ہے، اور فرش کی جنت پر بھی حسین کا قبضہ ہے. وہاں سے بھی یہ کھانے منگوا لیتے ہیں، وہاں سے بھی یہ لباس منگوا لیتے ہیں. پتہ کیسے چلے کہ کھانے اور لباس منگوا لیتے ہیں؟ اگر ہمارے سامنے 40 نہ ہوتا. آپ سوچئے کہ اتنا کھانا، اتنا نام حسین پہ خرچ کرنا شمار نہیں رہتا. 10 دن کے لیے کتنا خرچ ہو جاتا ہے دنیا میں، اس کا کوئی شمار نہیں رہتا. یہ انسان کہاں سے لاتا ہے اور کیسے کرتا ہے، اس کا بھی اندازہ. بس نام حسین کے ایک یوں سمجھیے خرچ کرنے کی ایک چکی ہے جو چلتی رہتی. اور آپ سوچئے کہ نام حسین میں ایام اعظام میں کبھی غور کیجئے گا. اب جائیے گا اس کو سوچئے گا کہ دنیا میں نام حسین پہ کتنوں کے پیٹ پل رہے. آپ کبھی غور کریے. ہمارے یہاں میں زیادہ نہیں مثالیں دیتا ہوں، لکھنؤ ضلع کے سندیلا آپ لے لیجئے، یہیں تک ایام اعظام میں کتنی مجلسیں کھانے کی ہوتی ہیں. لکھنؤ میں تو گھر گھر میں ہوتی ہیں. خالی کھانا نہیں ہے، کھانا پکے گا تو لکڑی وہاں سے آئیں گی، تو تیل وہاں سے آئے گا، تو آٹا وہاں سے آئے گا، تو باورچی وہاں سے آئے گا، تو یہ وہاں سے آئے گا، اور یہ 2.25 مہینے مسلسل تکرار رہتی. اب آپ سوچ لیجئے، یوں ہی نہیں کہا گیا حسین رزق کے ضامن ہیں. ایسا لگتا ہے کہ رزق یوں ہی چل رہا ہے سلسلہ. اور آپ سوچئے یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نام حسین پر لوگ بلا بلا کے ایک دن
ایک ہفتے میں 2 دن یا مہینے میں 4 دن نکال دیا اور کھلا دیا، یہ کمال نہیں ہے، پورے 2.25 مہینے کھلاتے رہے۔ آپ کبھی سوچئے، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کربلا میں، جب آپ پیدل چلیں گے تو آپ جس کھانے کی خواہش کیجیے آپ کو ملے گا، اور ایسا لگتا ہے کہ علماء، بڑے بڑے علماء، عالم آپ کے پیر دبانے پہ تیار ہو جائیں، خدمت کرنے پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ زائر حسین۔ میں پھر عرض کروں گا، دنیا میں اس زیارت کو جو آپ کریے تو بڑے خلوص سے کریے، اس لیے جتنا خلوص ہوگا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ عزیزو، ختم کر دی میں نے اصال ثواب کی مجلس ہے، اتنا آپ سمجھیے کہ کربلا مصیبتوں کی ایسی جگہ ہے کہ جہاں ایک دن میں اتنی مصیبتیں پڑ گئیں، اور وہ مصیبت اٹھانے والے 2 ہی لوگ سب سے زیادہ تھے، مردوں میں حسین تھے، عورتوں میں شہزادی زینب تھی۔ مگر جب حسین شہید ہو گئے تو اب مصیبتیں سید سجاد پہ آ گئی، مگر شہزادی زینب مصیبتوں پر مصیبتیں اٹھا رہی ہے۔ اللہ اللہ، آپ سوچئے کہ یہ گرمی کے ہنگام ہے، گرمی کے دن ہے، پیاس کیسی لگ رہی ہے، ہم ٹھنڈے میں چلتے ہیں، ہمارے پاس سہولتیں ہیں، لیکن سوچو جنہیں اسیر کر کے لایا جا رہا ہو، جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہو، ان کو کس عالم میں، جنہیں نہ پانی دیا جاتا ہو نہ کھانا دیا جاتا ہو، کس عالم میں ان کا کیا حال ہوگا۔ آپ سوچئے اس موسم میں، اسی لیے کتابوں میں ہے، جب بھی کسی سے پوچھا گیا عزیزو تو امام نے 2 جملے کہے ہیں۔ سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہتے نا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ مگر جب سید سجاد سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، تو میرے بیمار امام کہتے تھے الشام الشام الشام، ہائے شام کا بازار، ہائے شام کا زندان، ہائے شام کا دربار۔ عزیزوں، میں ایک ہی بار شام گیا، لیکن سب کو منع کر دیا جاتا ہے کہ بازار حمیدیہ میں کوئی لباس، کوئی سامان نہ خریدے، زرق برق دکانیں ہیں، روشنی ہے، مگر منع کر دیا جاتا ہے یہاں سامان چاہے جتنا سستا ہو، مگر اس بازار حمیدیہ سے کوئی سامان نہ خریدے زائر حسین۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی یہ بازار حمیدیہ تھا جہاں علی کی بیٹیاں ہاتھوں میں رسی بندھی ہوئی، سر پر ردا نہیں ہے، عورتیں اوپر سے آگ برسا رہی تھی، کوئی پتھر مار رہا تھا، علی کی بیٹیوں کی حالت۔ اسی لیے امام سجاد نے فرمایا شام میں ہم پر 7 مصائب بہت بڑے بڑے گزرے ہیں۔ مولا کیا؟ امام نے فرمایا قیامت والے مصائب گزرے ہیں۔ مولا کیا؟ امام نے فرمایا پہلے ہم کو اسیر کیا گیا، پھر ہمیں یہودیوں کے محلے میں لے جایا گیا اور اعلان عام کرایا گیا، کیا ہے یہودیوں تم نے پہچانا نہیں؟ ارے یہ جو اسیر ہے انہی کا بابا علی تھا جس نے تمہارے مرحب و انتر کو مارا تھا، آؤ بدلہ لے لو۔ لوگ پتھر برسا رہے تھے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ امام فرماتے ہیں، امام سے پوچھا دوسری مصیبت، مولا نے فرمایا دوسری مصیبت یہ ہے کہ ہمیں 72 گھنٹے، اللہ اللہ یہ جملہ پڑھ لیجئے کتاب میں، میں ذمہ دار، 72 گھنٹے ایک ہی جگہ پر رہنا پڑا، نہ ہم بیٹھ سکتے تھے، اللہ اللہ، نہ ہم بیٹھ سکتے تھے، نہ ہم کھڑے ہو سکتے تھے۔ او اللہ، اب آپ سوچئے ہمیں رکوع کی حالت میں رہنا پڑا 72 گھنٹے، نہ ہم بیٹھ سکتے تھے نہ ہم کھڑے ہو سکتے تھے، ہمیں رکوع کی حالت میں رہنا پڑا۔ کہا مولا بیٹھ کیوں نہیں سکتے تھے؟ کہا جب ہم سب بیٹھتے تھے تو ظالموں کے تازیانے پڑھنے لگتے تھے۔ مولا کھڑے ہو جاتے؟ کہا کھڑے تو ہو سکتے تھے، مگر ایک
ایک رسی تھی جس میں 12 گلے، جس رسی میں میرا گلا، اسی سے قریب میں سکینہ کا گلا، اسی کے قریب میں میری پھوپھی کا گلا، اسی کے قریب میں میرے بیٹے محمد باقر کا گلا، میری پھوپھی کلثوم کا گلا، بس بیویاں کے گلے ہوتے تھے۔ جب ہم سب کھڑے ہوتے تھے تو میرا بیٹا محمد باقر تڑپ جاتا تھا، میری بہن سکینہ تڑپ جاتی تھی۔ اے بھیا میرا دم گھٹا جا رہا ہے، ہمیں رکوع کی حالت میں رہنا پڑا۔ بس عزیزو یہی وجہ تھی کہ جب وہ بچی آئی ہے دربار یزید میں تو یزید کہتا ہے یہ کون بچی ہے جو پنجوں کے بل کھڑی ہو رہی ہے؟ اللہ اللہ، چہرے پہ ہاتھ رکھے ہیں، ایک گلے پہ ہاتھ، کیوں آواز دی تیرے سپاہیوں نے رسی سے گلا جکڑ کے باندھ دیا ہے۔ یزید کہتا ہے رسی کو کھول دیا جائے۔ کہا یہ کون ہے؟ شمر نے تعارف کرایا، یہ حسین کی یتیمہ سکینہ ہے، ہم نے اسے بڑے تماچے مارے ہیں، تازیانے مارے ہیں۔ اے یزید ہم نے نیزے کی انیا بھی پشت میں اس کی چبوئی ہے۔ بس عزیزو یزید نے بھی ستانے کا ارادہ کر لیا۔ کہا سکینہ سنا ہے تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا۔ ہاں۔ کہا چاہت کا ثبوت کیا ہے؟ کہا نہیں میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا۔ کہا ہم جب جانے کہ تمہارا بابا وہیں آ جائے تم آواز دے دو۔ کہا کیسے؟ اس نے رومال ہٹایا، کہا یہ تمہارے بابا کا سر ہے، تم اپنے بابا کو بلاؤ تمہارے بابا کا سر آ جائے، یہی چاہت کی دلیل ہوگی۔ سکینہ کی رسی تو کھل چکی تھی، بس ایک بار کرتے کو اٹھایا اور آواز دی بابا، ارے بھرا ہوا دربار ہے، اے بابا دشمن کا دربار ہے، بابا یزید ہماری اور آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے، بابا بھرے مجمع میں مجھے شرمندہ نہ کریے گا، بابا میری آغوش میں آ جائیے۔ ارے سر حسین بلند ہوا، سکینہ کی آغوش، قیامت برپا ہو گئی، دربار میں کوہرام کہ سر حسین اپنے آپ بلند ہو گیا۔ بچی کی فریاد، بابا خیمے جل گئے، بابا گھر لٹ گیا، بابا میرا کوئی نہ رہا، بابا ہم اسیر ہو گئے، میرے بابا میرا کو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ۔ باراللہ تو جو واسطہ محمد آل محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ حاضرین میں جتنے بھی مومنین دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنات موجود ہیں جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما، عزائے حسین کو فروغ عطا فرما۔ جن مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ جو مومنین بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا فرما، جن مومنین کے روزگار ہیں ان سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ شمیم زہرا بنت سید مظاہر حسین کا نام سے